جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر یہ کولیگ ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ حکومتی اراکین کی بات عوام تک پہنچے اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں آف کر دیں، میری بات قوم نہ سنے؟ اب قوم تک تو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی، پھر جو اسمبلی بلڈنگ کے اندر چیمبرز میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ان چیمبرز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب میری تقریر سنتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا، اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں، بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لیا ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی۔ کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا،
لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں. ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی. ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے. آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں. آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا. سو ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے. ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. واہ واہ کیا بات ہے. ہم نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے، اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں، اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے، تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے، ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں. ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی، بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہی ضابطہ اور یہی اصول
انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں ہیں۔ انتہا پسند بنانا، شدت پسند بنانا، دہشت گرد بنانا، یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔